الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل مسکر حرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ جمعے سے پہلے ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا منشیات کے حوالے سے، نشے کے حوالے سے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سی باتیں واضح ہو گئیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اسی مناسبت سے ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی نشہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصان کیا ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن فی الوقت جو معاشرے میں جو چل رہے ہیں انشاءاللہ ان میں سے کچھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس دور میں یہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، موجودہ دور میں جو چیزیں معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور بے انتہا نقصان پہنچا رہی ہیں، جسے کہا جاتا ہے ناقابل تلافی، اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان جو دیا جا رہا ہے اس معاشرے کو وہ ہے منشیات کا استعمال، نشے کا استعمال۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ مومن آدمی جس وقت وہ شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے، یعنی باہر رہتا ہے۔ پھر جب وہ اس سے فارغ ہو جاتا ہے نشہ تماشے سے یا نشہ اتر جاتا ہے تو دوبارہ اس کے دل میں لوٹ آتا ہے۔ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو عین اس بدکاری کے وقت اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور معلق رہتا ہے جس وقت تک وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان دوبارہ آ جاتا ہے، لیکن اسی دوران اگر اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ اسی دوران ان گناہوں کے دوران، تو پھر اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا اس حدیث کی روح سے۔ تو ظاہر ہے اس سے خطرناک بات، اور یہ صرف شراب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہر اس نشے کے ساتھ خاص ہے کہ جو انسان کی عقل کو خراب کرے گا۔ صرف شراب، کیونکہ شراب تو ایک یعنی اس کے ایک بیس آپ علیہ السلام نے بتا دی، علت بتا دی کہ یہ علت ہے۔ اب وہ علت کسی بھی چیز میں پائی جائے گی تو وہ شراب کے حکم میں آ جائے گی۔ وہ علت اگر اس دور میں چرس میں پائی جا رہی ہے تو وہ اس کے حکم میں، افیون میں پائی جا رہی ہے وہ اس کے حکم میں، بھنگ میں پائی جائے گی اس کے حکم میں، آج کل جدید نشے ہیں آئس میں پائی جا رہی ہے تو وہ اسی حکم میں داخل ہو جائے گی۔ تو ظاہر ہے بہت بڑا طبقہ اس وقت اس میں مبتلا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایمان تک خطرے میں پڑ جاتا ہے، باقی معاشرتی نقصان تو جو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، ایک آخری چیز انسان کے پاس بچتی ہے وہ اس کا ایمان، تو اس تک کو نقصان اگر پہنچا رہی ہے تو کتنی خطرناک چیز ہوگی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ناقابل تلافی اس وقت بہت بڑا گناہ جو اس معاشرے میں چل رہا ہے وہ یہ نشہ ہے، منشیات کا استعمال۔ اب اس کے اگر نقصانات کی طرف آئیں تو ہر اعتبار سے اس کا نقصان ہے، دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ دینی اعتبار سے میں آپ کو چند نقصانات گنا دوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعمال کا مکلف بنایا ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے آپ اعمال کرتے ہیں
ان سب چیزوں میں سب سے بڑا دخل عقل کا ہے۔ اس عقل کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف کہا ہے، اشرف المخلوقات کہا ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف اس میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے نا اس عقل کا ہے، اس لیے کہ یہ عقل اسے بتاتی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، اس پہ ہاتھ ڈالو، اس سے ہاتھ روک دو، ہر چیز کے بارے میں آپ کو یہ عقل بتائے گی۔ تو انسان کے جو اشرف ہونے میں، انسان کے اکرم ہونے میں، انسان کے اعلیٰ ہونے میں سب سے بڑا دخل میری اور آپ کی عقل کا ہے۔ اور ہم لوگوں پر جو حکم مرتب ہو رہے ہیں، مکلف بن رہے ہیں ہم لوگ، تو وہ اس عقل کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ نہیں تو ایک دیوانہ آدمی ہے جس کی عقل کام نہیں کر رہی، پاگل جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، مجنوں کہتے ہیں، کہ جس کے دماغ کے کچھ حصے کام ہی نہیں کر رہے، وہ ان احکامات کا مکلف نہیں ہوتا، اس پر نماز نہیں ہے، اس پر اور کسی قسم کا کوئی حکم نہیں ہوتا۔ یعنی جو پاگل جسے ہم کہیں، وہ اس پر کوئی حکم نہیں ہے، پڑے ہوئے ہیں بازار میں، آپ دیکھ رہے ہیں اسے اپنی قمیض کا نہیں ہوش، شلوار کا نہیں ہوش، میں کدھر جا رہا ہوں، بس پڑھا ہے، یہ پتہ ہے یہ شکلیں، یہ انسان ہے، اس کے علاوہ اسے دنیا کا ہوش نہیں ہے۔ اب ہم کیا حکم لگاتے ہیں کہ بھئی یہ اس پر مکلف ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی حکم اس کے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں مرفوع القلم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا دی گئی ہے۔ ایسے بہت سے معاشرے میں ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، اللہ حفاظت فرمائے، سب کی ایکسیڈنٹ ہوا، دماغ پہ اثر ہوا، دماغ کی تاریں ہل گئیں، اور اس کے بعد ختم ہو گیا سب کچھ۔ اب وہ کتنی ہم نے ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، حالت اتنی خراب ہوتی ہے، زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ میں جس علاقے میں جاتا ہوں وہاں پہ ایک ایسے ہی نوجوان ہے، اور اس کی عقل کام نہیں کرتی، تو اس کو گھر والوں نے باقاعدہ، اگر کوئی باہر ظاہر ہے باہر بھی لے جاتے ہیں اسے، بازار بھی لے کے جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے دونوں ہاتھ ایسے ہتھکڑی کی طرح باندھے ہوئے ہیں، اور اس کو پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے ساتھ۔ یہ انسان ادھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت عقل دی۔ وہاں اللہ کی قدرت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی قدیر ذات ہے، کہ اس دماغ میں اتنے زیادہ اللہ نے سسٹم رکھے ہیں کہ کسی ایک میں ہلکا ادھر ادھر ہو گیا تو انسان بس ختم، انسان کی کوئی زندگی نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں، مشہور ہے نا کہ تھوڑا پاگل بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، پاگل تھوڑا نہیں ہوتا، ایک دفعہ دماغ خراب ہو گیا آپ کا، آپ کی تاریں ہل گئیں، اس کے بعد وہ تھوڑا بھی زیادہ ہی ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان جو پہنچتا ہے انسان کو، وہ انسان کی عقل ہے۔ اس نشے کے ذریعے سے انسان کی سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے، اور دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے جو نقصان اس کو ہوتا ہے مشترکہ، وہ اس کی عقل خراب ہوتی ہے، فتور آ جاتا ہے عقل میں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ دلانے والی ہو اور جو آپ کی عقل میں فتور پیدا کرنے والی ہو، ہر وہ چیز حرام۔ یہ نشے جن کو ہم کہتے ہیں منشیات، ان میں سب سے پہلی چیز ظاہر ہے عقل کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں یہ پیوں گا تو مجھے یہ، سب سے پہلے دماغ پہ اثر ہوتا ہے۔ ہم تو اپنی زبانوں میں انہیں کن کن زبانوں سے پکارتے ہیں، کوئی جہاز جا رہا ہے وہ یہ نشوئی ہے، یہ اس قسم کا ہے، اور ہنستے بھی ہیں، نوجوان کھیلتے بھی ہیں ان کے ساتھ، لڑکے تنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات ہم نہیں سوچتے کہ بھائی یہ بھی تو اللہ نے اس کو بھی انسان بنایا اور اتنی کامل عقل دی ہے، اور یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا والد بھی ہو، اور وہ بیچارہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ چند ٹکوں کی خاطر کسی کی ماں کے لال کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بیٹے کو وہ اس نہج تک پہنچا دیتے ہیں کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے جو پہلا آپ کو نقصان پہنچے گا اس نشے کے ذریعے سے، وہ عقل خراب ہوتی ہے۔ اطباء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نشے میں جو 3 چیزیں، خطرناک چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور جس قسم کے جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان میں 3 میں سے جو ایک ہے، اگر اس کے اجزاء کا یعنی روغنی اجزاء میں سے ایک قطرہ اگر جانور کو پلایا جائے، بلی اور کتے کو پلایا جائے، تو فوراً ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔
لیکن ظاہر ہے استعمال کر رہے ہیں لوگ، اور دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا نا پچھلی دفعہ کہ اس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ٹینشن ریلیز کا ذریعہ ہے، یہ ہماری، میں آگے آپ کو انشاءاللہ کچھ رپورٹیں پیش کروں گا کہ کن کن بنیادوں پر ہماری نوجوان نسل اس میں مبتلا ہوتی ہے۔ فی الوقت میں اب بیان کر دوں کہ بھئی نقصان کیا ہوتے ہیں۔ عقل، آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، چھوڑ دے گی کام۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھئی اس سے عقل فوکس ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا دماغ ایک کام میں اٹک جاتا ہے، تو اس کو اٹکانے کے اور کئی طریقے ہیں، یہی طریقہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اٹکاتے رہیں۔ ہوتا ہے ایسے، بعض لوگ کہتے ہیں اور واقعی ایسا ہے کہ بھئی اس سے آدمی فوکس ہو جاتا ہے، ایک کام پہ لگا ہے نا تو وہ یہ کام کرے گا تو وہ لگا رہے گا پورا دن، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اور بھی کوئی چیز پیش نہیں آتی، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ ہمارے ایک کسی کے گھر میں کام چل رہا تھا، تو وہ جو کام کرنے کے لیے رنگ ساز آیا ہوا تھا، وہ رنگ ساز اس نشے میں مبتلا تھا۔ تو یعنی باقاعدہ یہ ثابت ہوا تھا کہ بھئی جو لوگ بغیر نشے کے کام کرتے ہیں تو ان کو بہت سے وقفے لینے پڑتے ہیں، اور یہ آدمی صبح صبح آتا ہے اور آتے ہی ایک آدھ دو سگریٹ مارے، اور اس کے بعد وہ پورا دن بلائیں تو آئے گا، نہیں تو وہ نہیں آئے گا، پورا دن لگا رہے گا وہ۔ اب ظاہر ہے یہ مقصد تو نہیں ہے نا کہ بھئی آدمی بس لگا رہے، کوئی کام چھیڑا ہے تو اس کو چھیڑتا رہے، یہ اللہ نے ہرگز نہیں کہا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، یہ جان تمہاری نہیں ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ جتنی چیزیں اللہ نے مجھے دی یہ میری نہیں ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، مت ڈالو اس کو۔ تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے انسان کو وہ اس کی عقل پہ پڑتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے دینی اعتبار سے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اوپر کوئی مالک، خالق، کوئی رازق، کوئی اللہ کی ذات کی پرواہ نہیں ہوتی اسے۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ سے غافل ہو گیا پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو سب سے بڑا اور ایک اور جو نقصان کیا پہنچتا ہے، انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ذکر سے تو غافل ہوتا ہی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ یعنی بھاگتے پھرتے ہیں اللہ حفاظت، اللہ کے نام سے، قرآن سے، ان چیزوں سے بھاگتے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی کا حل یا ان کا علاج یہی ہے، اور اسی علاج سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نماز کہنے نہیں پتہ ہوتا، ہوش ہی نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے غافل ہو جائے اس نشے کی وجہ سے۔ اور دیگر ظاہر ہے اب اس میں سب چیزیں داخل ہو جائیں گی، جب ہم کہیں گے نا کہ اللہ اس کے ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کی ذات سے، تو سب چیزیں اس میں آ جائیں گی، تو انسان کا دینی طور پہ انسان تباہ ہو جائے گا اس نشے کی وجہ سے۔ چونکہ میں نے آخر میں کچھ چیزیں ایسی بیان کرنی ہے تو اس لیے پھر اب دنیاوی نقصان کی طرف آتے ہیں۔ دنیاوی نقصان انسان کی سب سے پہلے اس کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، اور انسان کی صحت پہ اتنا فرق پڑتا ہے، بلکہ جو ڈاکٹرز حضرات ہیں، اطباء حضرات ہیں، وہ تو آج کل بتا رہے ہیں کہ بیماریوں کی جڑ ایک اعتبار سے نوجوانوں میں خصوصاً وہ یہ نشہ ہے۔ ایک تو ہے نا عمر کے ساتھ آدمی میں بیماریاں آ رہی ہیں، دل کا عارضہ ہو گیا یا اور کس قسم کے ہو گئے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نوجوان نسل اس وقت عجیب قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ نوجوان نشے میں مبتلا ہیں، اور بہت خطرناک قسم کی بیماریاں، بہت خطرناک۔ جیسے میں مثال دوں تو معدے کے جتنے امراض اس وقت جوانوں میں پائے جا رہے ہیں وہ نشے کی وجہ سے ہیں۔ معدے میں زخم تک پڑ جاتے ہیں، اور کھانے پینے کے اعتبار سے ختم، نیند ختم۔ ظاہر ہے صحت کا تعلق اس جسم، نیند ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ ہم سمجھتے ہیں نا یہ سو نہیں رہے ہوتے، اور آج کل جو نشہ یہ آئس، اس سے تو بالکل نیند تباہ ہو جاتی ہے، لڑکے سو ہی نہیں پاتے۔ اس نیند کے لیے باقاعدہ پھر گولیاں لینی پڑتی ہیں نیند کی، جو مزید ایک نشہ ہے، اور ان کے نشے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کر رہے ہیں نوجوان۔ تو میں نے باقاعدہ ایک جو لسٹ بنائی، میں نے جب دیکھا باقاعدہ اس سے بیماریاں کتنی ہوتی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی زیادہ بیماریاں اس سے۔ جیسے سب سے پہلے اس کے حلق جس سے نشہ اتار رہا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے،
حلق کی بیماریاں جتنی بھی ہیں، اسی میں پھر کینسر بھی داخل ہو جاتا ہے، گلے کا کینسر جسے کہتے ہیں وہ اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے اطباء نے کہ جگر کی خرابی کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب یہ نشہ بنتا ہے۔ سگریٹ بھی اسی میں آ جاتا ہے، یہ بیماریوں میں عرض کروں تو سگریٹ بھی آ جاتا ہے، چونکہ وہ اس کے بارے میں چونکہ حرام کا فتویٰ نہیں ہے، بہرحال مکروہ عمل ہے، بچنا چاہیے اس سے، لیکن وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ بیماریاں ساتھ ساتھ گنتے جائیں تو سگریٹ بھی ہے، چونکہ وہ نقصان اس کا تھوڑا تاخیر سے ہے، نقصان اس کا بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک نقصان ہے، لیکن اس کا نقصان ایسے نہیں کہ ادھر آپ نے پیا تو ادھر آپ کو نقصان پہنچا، کرتے آہستہ 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 یہی نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ حلق کی بیماریاں، جگر کی خرابی، جتنے بھی دل کے امراض ہیں وہ اسی نشے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ امراض قلب جسے کہا جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کے مریضوں کو منع کیا جاتا ہے کہ سگریٹ سے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں کہ جو 40 45 50 کے بعد جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ یہ سوال ہوتا ہے ان سے۔ اور نشے تو ظاہر ہے اس میں داخل ہیں، سب سے ہلکا ترین نشہ اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے۔ سوال پھر سب سے پہلے ڈاکٹر اس چیز کو چھڑاتا ہے کہ آپ نے یہ چھوڑنا ہے، یا آپ کے دل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے بھی ہے کہ جن عورتوں میں، اور آج کل آپ کے پاکستان میں 22% عورتیں نشہ کرتی ہیں، 22%، بہت بڑا فگر ہے یہ، 22% خواتین نشے میں مبتلا ہیں، اور ان 22% میں سے زیادہ تر خواتین جب شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو ان کے حمل کا اسقاط ہو جاتا ہے، مس کیریج جسے ہم کہتے ہیں، اسقاط حمل، یعنی حمل ٹھہرتا ہے اور فوراً گر جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے، لیکن ظاہر ہے ہو رہا ہے یہ۔ پھر قلت عمر، ظاہر ایک تو ہے اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں جی اللہ نے لکھ دی ہے جتنی عمر تو اتنی ملنی ہے، اس دنیا میں ہی بیٹھ کے آدمی جو ہے نا پوری کر لے جو اس کی خواہشیں۔ لیکن اطباء اور ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں، حکماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی عمر دن بدن کم ہوتی چلی جاتی ہے جو اس نشے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک عقلی چیز ہے کہ بھئی جو آدمی ہوگا تو اس حساب سے اس کی عمر میں کمی ہوتی، جتنے بڑے نشے میں اتنے اس حساب سے اس کی عمر کم ہوتی جائے گی۔ اللہ نے تو جو لکھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی بدبختی ہے کہ بھئی یہ اس کو اللہ نے جان دی تھی، اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی کہ وہ اس طریقے سے ضائع کرے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، قلت عمر، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور بے خوابی، جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ آدمی کی نیند کی کوئی وہ نہیں رہتی، کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، جس وقت پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، 12 1 بجے 2 بجے تک پڑے رہیں گے، ایک دم سے اٹھ گئے تو 2 3 دن تک یہ لوگ جاگتے رہتے ہیں، کوئی نیند نہیں ہوتی ان کی، تو اس میں داخل ہوئے۔ اور اخیر میں سب سے جو انسان کی صحت پہ نقصان پڑتا ہے، دیوانگی، پاگل ہو جاتا ہے دوران نشہ، ان لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، کس سمت جا رہا ہے۔ باقاعدہ مجھے تو ویڈیو دکھائی کہ جو جدید نشے ہیں ان میں ایک شخص مبتلا تھا اور گاڑی چلا رہا تھا، اور چلاتے چلاتے وہ آگے بہت سے لوگوں کا مجمع تھا اور وہ ان کو کچل کے آگے بڑھ گیا، اسے ہوش نہیں تھا کہ میں نے کس کو کچلا ہے نہیں کچلا۔ بعد کی اس کی جو ویڈیو آئی کہ بھائی بعد میں جب ظاہر گاڑی مارنے کے بعد دیکھا جائے ڈرائیور کی کیا صورتحال ہے، ڈرائیور صاحب اپنے نشے میں مست تھے اور وہ اپنے سے باتیں کر رہا ہے یا میوزک لگا ہے تو اس پہ سر ہلا رہا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے آدمی۔ اور پھر میں آگے انشاءاللہ وہ بات آئے گی، رپورٹ آئے گی تو آپ حیران رہیں گے کہ کتنے سارے نوجوان ہمارے اس وقت اس نشے میں مبتلا ہو کر ان کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، کیا نقصان ہو رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اتنی گراوٹ ہو چکی ہے کہ جتنے بھی جرائم میں نے عرض کیا تھا جرائم پیش ہو رہے ہیں، ان میں سے زیادہ فیصد اکثریت وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اس نشے میں مبتلا ہیں۔ جہاں سے یہ شروع، بہت پرانی ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں، جس وقت یہ شروع اس کی ابتدا ہوئی بہت زیادہ ہو گئی، اس وقت کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر اس وقت میں ایک یعنی جو رپورٹ کی تھی اس نے لکھا تھا کہ 2713 یومیہ کیسز آئے، 2000 کس چیز کیا میں بتاتا ہوں، 2713 یومیہ ایک دن کے اندر زنا بالجبر کے کیسز آئے تھے۔ زنا بالجبر سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ زبردستی کسی کے ساتھ، کیونکہ سمجھ ہی نہیں لگی،
اسی وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ بھئی یہ گناہوں کی جڑ ہے. یہ 2713 کیسز اس قسم کے آئے, اور ان میں سے یعنی انہوں نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ 20% یا غالباً 25-30% ایسے تھے کہ جو اپنی ہی محرم عورتوں کے ساتھ تھے, یعنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ. خود اندازہ لگائیں یہ اس حد تک انسان کو لے جاتا ہے. اخلاقی گراوٹ انسان میں اتنی آ جاتی ہے کہ اسے اپنے اور پرائے کا دھیان نہیں رہتا کہ یہ میری ماں ہے یا کسی کی ماں ہے, یہ میری بہن ہے یا کون ہے, یہ میری بیٹی ہے یا کون ہے. 20% لوگوں کا اس وقت میں جانور بن چکے ہیں وہ لوگ جن کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں. جانور سے بدتر ہو چکے ہیں. ایک تو جانور ہے نا, جانور سے بل ہم اول, کہ یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں جو اس قسم کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں. اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے. تو اس صحت کے حوالے سے آپ کو پہلے معاشرتی اعتبار سے ڈاکہ, چوری اور یہ اس قسم کی بدکاریاں, اس میں 100 نہیں تو 80% طبقہ وہ ہے نا نشے میں مبتلا ہوتا ہے. بڑھتے دیکھیں دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں جرائم کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ اس کے پیچھے وجہ دیکھیں گے تو دن بدن نشے کا ریشو بھی بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی بات, اس میں پاکستان بھی داخل ہے اس وقت. پاکستان میں ٹھیک ٹھاک لوگ اس وقت نشے میں مبتلا ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ, اور یہ مافیا لگا ہوا ہے دن بدن ہمارے نوجوان, اور زیادہ فوکس کس کی طرف ہے؟ نوجوانوں کی طرف. 40 سال سے کم, اب تو 20 سال سے کم لے لیں آپ, تو 20 سال سے کم کی طرف ساری توجہ اس طرف ہے کہ 15 جیسے ہی بچہ گھر سے باہر نکلے, اکیلا نکلنا شروع ہو جائے, اس کو سب سے پہلے اس لت میں ڈالو. کیوں؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ یہ ہوگا اخلاقی گراوٹ میں یہ اس میں شکار ہو جائے گا. پیسے کا ضیاع تو ہے ہی ہے, اس کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ انسان کا مال تباہ ہو جاتا ہے. نشے والے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, ہم سنتے ہیں گھر تک گروی رکھ دیتے ہیں وہ لوگ. اللہ حفاظت فرمائے, اپنے بیویوں اور بیٹیوں کا سودا کر دیا لوگوں نے اس نشے کو پورا کرنے کے لیے. اس سے زیادہ اخلاقی گراوٹ کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ انسان کہاں تک گرے گا کہ اپنی بہن, اپنی بیٹی اور اپنی جو ہے نا بیوی کا سودا کر دے وہ. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں تک اخلاقی گراوٹ, ہماری اخلاقی کا فقدان جسے کہا جاتا ہے, وہ یہاں تک ہو گیا. اور پھر جو لوگ اس میں زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں نا, ہر وقت منفی سوچتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے, نیگیٹو تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں, منفی سوچ. آپ اس سے سیدھی بات بھی کریں گے, وہ اس کا ٹیڑھا مطلب لے کے آپ سے لڑے گا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا آئے دن ہمارے لڑائیاں جھگڑے, سیدھی بات پہ بھی لوگ جو ہے نا بندوقیں تان رہے ہیں, سیدھی بات پہ لوگ قتل کر رہے ہیں, سیدھی بات پہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ پیچھے جائیں تو یہ نکلے گی, نشہ. بات سیدھی ہوگی, اس کو ٹیڑھی لگے گی, اس سے وہ نقصان کرے گا. منفی سوچ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے اور اس قسم کے قتل و قتال بڑھ رہا ہے. وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ یہ نشہ بن رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ 4-5 آدمی بیٹھے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, باہر سے اس قسم کے نشے میں مبتلا شخص آئے گا تو وہ اس کو یہ لگے گا کہ آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور وہ آپ سے کہے گا کہ آپ میرے بارے میں, حالانکہ آپ کے وہم گمان میں نہیں ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. وہ کہے گا, یہ باقاعدہ رپورٹوں میں, باقاعدہ یہ یعنی بذات خود میں نے سنا ہے, یہ جو اس میں مبتلا تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی, باقاعدہ اس بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی یہ چیزیں, ان چیزوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں اور نہیں چھوڑ, روزانہ نیت کر رہے ہیں کہ آج چھوڑیں گے, کل چھوڑیں گے, نہیں چھوڑ پا رہے وہ. آپ حیران ہوں گے, آپ کے ایبٹ میں 2-3 سال پہلے تک کوئی بھی ریہیب جسے سینٹر کہتے ہیں کہ بھئی منشیات سے جو علاج کرائے جاتے ہیں, وہ سینٹر ایک بھی نہیں تھا. اس وقت پرائیویٹ طور پر زیادہ تعداد میں روزانہ کے اعتبار سے یا ماہانہ کے اعتبار سے باقاعدہ کھل رہے ہیں. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ آپ نے سنا تھا؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ ایبٹ میں ایسا کوئی سینٹر ہو جو منشیات سے جن کا علاج ہوتا ہے. جو لوگ منشیات میں مبتلا ہیں ان لوگوں کے علاج کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہوتے ہیں. بڑے شہروں میں تو ہم نے سنا تھا ہیں, ایبٹ میں آپ کے اس وقت, یہ گزشتہ ماہ کی رپورٹ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ادارے, چونکہ فگر پورا نہیں آیا اس وقت سے, اس وجہ سے, لیکن یوں سمجھ لیں 2 سے زیادہ ادارے قائم ہو چکے ہیں پرائیویٹ طور پر. تو کوئی تو وجہ ہوگی. کتنا سا ایبٹ, چھوٹا سا ایک شہر ہے ہمارا, اور اس شہر میں اتنا بڑا المیہ بن چکا ہے کہ بھائی ادارے قائم کرنے پڑ رہے ہیں.
نوجوانوں کو وہاں سے ظاہر ہے نشے سے نکالنے کے لیے ادارے قائم ہو رہے ہیں. کتنا بڑا، خود سوچیے ہم کس طرف جا رہے ہیں. چھوٹا سا شہر ہے ایبٹ آباد، اور اس کے یہ حالات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو بڑے شہروں کو تو آپ بھول جائیے، چونکہ یہ المیہ ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیا ممبر کی یا کیا مولوی کی، کیا جو سول لوگ ہیں ان کی، یا کوئی بھی ہے، اس میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ اس معاملے کی طرف آئے ہم لوگ، اس لیے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، بات چیت ہوئی ہے، باقاعدہ پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ بیچارے کس حد تک انسان گر جاتا ہے اور کہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں اپنے حالات واقعات، آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور پھر اللہ نے ایسوں کو ہدایت بھی دے دی. انشاءاللہ وہ اخیر میں آئے گا کہ بھئی اس سے کیسے بچا جائے، وہ علاج میں آئے گا انشاءاللہ، وہ بھی عرض کریں گے. فی الوقت صرف اس طرف ہماری انشاءاللہ توجہ ہے، کہاں تک رپورٹیں کیا کہہ رہی ہیں، کہاں تک نقصان ہو رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک رپورٹ، اس وقت پچھلے سال اور ایک سال میں 70 سے 80 لاکھ لوگ اس وقت نشے میں مبتلا ہیں، اور ان میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ زیادہ تر طبقہ نوجوانوں کا ہے. ایک سال کے حساب سے، یعنی ایک سال کے اندر اندر اتنے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں. اور پھر ایک رپورٹ باقاعدہ پیش کی، اور اس کو انہوں نے نام دیا تھا کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل یعنی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کن وجوہات کی بنا پر اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ہر سال 40,000 افراد کا اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر نشے میں، اور یومیہ تقریباً بعض رپورٹیں یہ ہیں یومیہ 700 افراد اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یومیہ ایک دن کے اندر 700 افراد مبتلا ہو رہے ہیں، اور ان میں اکثریت کی مبتلا ہونے سے مراد یہ ہے کہ 700 افراد اس جان لیوا مرض میں مبتلا بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں. اتنے ایک دہشت گردی میں نہیں مرتے جتنے اس سے مر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، رپورٹ والے نے لکھا ہے پاکستان کی کہ اتنے دہشت گردی میں نہیں مرے جتنے اس نشے کی وجہ سے مر رہے ہیں، باقاعدہ رپورٹ کے مطابق. اور پھر انہوں نے آگے وجہ بیان کی ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، اور پھر اس میں رپورٹ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پہ سروے کیا، اور اس میں کچھ نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کن نتائج کی وجہ سے لڑکے نوجوان خصوصاً یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کیوں مبتلا ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ رپورٹ کا ٹائٹل رکھا تھا کہ بھئی کازز آف ڈرگ ابیوز امنگ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ان پاکستان. کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. سب سے بڑی وجہ انہوں نے بیان کی ہے صحبت، کہ 98% طبقہ صرف صحبت کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہو رہا ہے. یعنی اس کا ایک دوست ہے، 2-4 دوست ہیں، تو ان 2-4 دوستوں نے ہی اس کو مبتلا کیا ہے. خود اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلی چیز انسان کی صحبت ہے. دیکھے میں کس کے ساتھ دوست بنا رہا ہوں، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہوں. اس لیے کہ سب سے پہلے یہ مافیا تھے، بدبخت لوگ ہیں، یہ شروع کیسے کرتے ہیں؟ ایک کشا لگا لو، ایک دفعہ سے شروع کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، ایک دفعہ جو بچہ پڑ گیا وہ ساری زندگی اس میں مبتلا ہو، نہیں نکال پائیں گے ہم. رپورٹ کہتی ہے کہ 98% نوجوان اپنے ارد گرد کی لوگوں کی وجہ سے، یعنی اپنی صحبت اور اپنے دوستوں کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں مقبولیت کی وجہ سے. جب بچہ یونیورسٹی کالج میں جاتا ہے نا، وہاں دیکھتے ہیں ایک گروپ وہاں بیٹھا ہے، دوسرا گروپ وہاں بیٹھا ہے، ایک اور گروپ ہے جس میں کہکے ہو رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پینڈو آیا ہے یا اس قسم کا. یہ باقاعدہ رپورٹ ہے. تو وہ لڑکا اس گروپ میں مقبولیت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کہ یہ لوگ میری طرف توجہ کریں، وہ بیچارہ اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انہی کے ہاتھوں ہوتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ کا پاکستان. 40,000 لوگ سالانہ، اور بلکہ دوسری رپورٹ کے مطابق 700 لوگ یومیہ طور پہ مبتلا ہوتے ہیں، اور ان میں اکثریت انتقال ہو رہی ہے. اور یہ نیا جو نشہ ہے آئس، اس کی وجہ سے، کیونکہ اس سے آگے جا رہے ہیں، پھر اس سے آگے جا رہے ہیں، گولیاں اور اس قسم کے پھانک رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے. تو سوچنا پڑے گا ہمیں. ایک وجہ یہ تھی. پھر انہوں نے کہا کہ پھر دیکھا اور سروے کیا، پتہ یہ چلا کہ 90% بچہ پڑھائی کے پریشر میں آ کے اس نشے میں مبتلا ہو رہا ہے. اور واقعی آپ اندازہ لگائیے، اللہ حفاظت فرمائے، لڑکوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے. واقعتاً یہ بات صحیح ہے.
کہ والدین کی طرف سے بھی ہے، پھر اساتذہ کی طرف سے بھی، پڑھے نہیں یہ ہو جائے گا، اس پریشر میں آ کے، اور ظاہر ہے کسی نے بتایا تھا کسی دور میں کہ بھئی آپ نے اگر اس پریشر سے نکلنا ہے تو یہ نشے استعمال کرو، ایک کش لگا لو سارے غم بھول جاؤ گے، تو وہ ایک کش کرتے کرتے اس کی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ تو 90% بچہ صرف پڑھائی کے پریشر کی وجہ سے آپ کا مبتلا ہو رہا ہے اس نشے میں، برداشت نہیں کر پا رہا، اور اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے ان پر، آپ حیران ہوں گے، واقعتاً کتابیں نہیں دیکھی جاتی، ان کی پڑھی نہیں جاتی۔ ہمارے ہاں پہلے بزرگ بیٹھے ہیں اور اکثریت ایسا طبقہ بیٹھا ہے، ہمیں نہیں یاد کہ 5ویں تک یا تیسری تک یا میں دوسری تک تو مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کوئی کتاب لے کے گئے ہیں اسکول میں، اور پھر اس سے پہلے چلے جائیں تو میرے خیال میں 5ویں یا 6ٹھی تک بھی کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، اس حد تک تھا بس۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا، آپ پہلی کے بچے کی صرف کتاب دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، باقاعدہ ڈکشنری چاہیے ہوتی ہے آپ کو اس کو حل کرنے کی، وہ پریشر بچے پہ پڑ رہا ہے، پھر وہ پریشر ظاہر ہے، پھر ٹیچر کا پریشر، والدین پڑھو گے نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلانا بتا دیا جاتا ہے، اسے ہمت ہار کے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے پڑھنا چھوڑ دیں، لیکن دیکھا جائے کہ بھئی اتنا زیادہ کہ تم یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اپنے بچوں کو باقاعدہ اپنی نگرانی میں رکھیں، اپنے حساب سے رکھیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے 90، اور باقی جو ہے نا 86% پھر رپورٹ کے مطابق ہے 86% لڑکا تجسس کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد لڑکے ایسے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں تو اسے تجسس، میں بھی ایک دفعہ کر کے دیکھوں، وہ ایک دفعہ کرتا ہے اور ساری زندگی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہے تجسس اس میں مبتلا ہونے کا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ بھائی سب سے بڑی ذمہ داری میں نے عرض کیا میری بھی ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً والدین کی ذمہ داری ہے۔ ابھی سے نوٹ کریں، ابھی سے دیکھیں کہ میرے بچے کا تعلق کس کے ساتھ ہے، سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں۔ آپ گھر سے باہر بھیج رہے ہیں تو یہ دیکھیں، نوٹ کریں آپ کہ بچے کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ ایک خاتون نے رپورٹ دی تھی اور اس نے اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی، اور غالباً اس نے پھر خودکشی کا شکار ہو گئی وہ، تو اس نے یہ کہانی سنائی، 20 سال کی وہ لڑکی تھی، اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ اس نشے میں مبتلا ہوئی، اور پھر کرتے 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 میں اس حد تک ہو گئی کہ پھر کسی دنیا کا تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ لمبا چوڑا اس نے واقعہ لکھا ہے، لیکن اس میں جو مین اس نے بات لکھی کہ بھائی گھر والے بھی مجھے، ظاہر ہے میری طبیعت، میں علامتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس نے کہا میری طبیعت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے گھر والوں نے بھی کبھی بٹھا کے نہیں پوچھا بچے آپ کو کیا مسئلہ ہے، اور گلہ کیا اس نے جاتے جاتے کہ بھائی میرے والدین، یہ سب سے بڑا یعنی مجرم وہ ہیں کہ کبھی انہوں نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ آپ کو ہوا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، دونوں اپنی زندگی میں مصروف تھے، اور اکلوتی اولاد، اور اخیر میں یہ ہوا اس کے ساتھ کہ چھت پہ چڑھی اور پتہ ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، چھت پہ چڑھی اور انتقال ہو گیا، خودکشی کا واقعہ۔ تو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ چل رہا ہے، میں اسے جہاں بھیج رہا ہوں وہاں ماحول کیسا ہے، کیا حساب کتاب، یہ نہیں نوٹ کرتے آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ نے کتاب پوری کی ہے کہ نہیں کی، یہ چیزیں تو باقاعدہ نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہوم ورک باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے، یہ نہیں چیک کر بیٹھے کس کے ساتھ تھے، کس گھر کا بچہ ہے جس کے ساتھ بیٹھے تھے، کن چیزوں میں مبتلا ہے وہ۔ علامات میں لکھا ہے اطباء نے، موٹی موٹی علامتیں، کہ بھئی آپ کا بچہ اگر ان چیزوں میں ہے تو آپ اس سے پوچھیں، پھر اس کی کاؤنسلنگ کریں، پھر ظاہر ہے پھر آگے علاج ہے انشاءاللہ، وہ آگے ہے۔ پوچھنے کا تو اتنا تو ٹائم اپنے پاس رکھیں گے بچے سے، جب وہ دن کو آیا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے، آپ کیا حالات، کیسا دن گزرا، وہ خود ہی باتوں میں بتا دے گا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور یہ چیز آپ نے ابھی سے شروع کرنی پڑے گی، تاکہ بچے کو یہ احساس رہے کہ میرے والدین کی مجھ پر توجہ ہے، میں کہیں ادھر ادھر ہوں گا وہ مجھے پوچھیں گے، بڑا بھائی ہے وہ پوچھے، چچا ہے وہ پوچھے، تایا ہے وہ پوچھے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن علامات عرض کر دوں تشخیص کے بارے میں کہ بھئی اس کی تشخیص کیسے کی جائے، اطباء حضرات نے اور حکماء نے باقاعدہ بتایا ہے، لکھا ہے، اس کو آپ خود بھی اس پر ریسرچ کریں کہ بھئی یہ چیزیں کیا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں جو ظاہری طور پر آپ کو نظر آئے گا، اچانک سے لڑکے کی آنکھیں سرخ ہونے شروع ہو جائیں گی، یہ اس کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور بھی وجہ ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ ساری چیزوں میں سے زیادہ پائی جائیں تو پھر اب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی بھی دوست یا آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی بھی ایسا ہے وہ ان چیز میں مبتلا ہو گیا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے
وزن یا تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا اچانک سے، 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ موٹا ہو گیا ہے، یا 1 مہینے کے دیکھیں گے کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمت ہی نہیں ہو، کیڑے ہوں گے پیٹ میں. ہمارے والدین کیا کہتے ہیں؟ پیٹ میں کیڑے ہوں گے جی. 13 14 سال کا لڑکا ہے اور عذر کیا پیش کرتے ہیں؟ بچہ کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ ساتھ والا کہے گا نا جی آپ کا بچہ کمزور ہو رہا ہے. کیڑے ہوں گے جی، اور مسئلہ ہوگا، بس اس حد تک ہی ہے، اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو ڈاکٹرز اور اطباء نے لکھا ہے کہ بھائی بچے کا وزن اگر تیزی سے بڑھے یا تیزی سے کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکے کا، بچے سے مراد لڑکے کا، وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے. پھر لکھا ہے باقاعدہ کہ بھائی گھر میں جائے گا اور کھانے کا وقت ہوگا، آپ کہیں گے کھانا کھاؤ، وہ کہے گا مجھے بھوک نہیں ہے. 1 آدھ دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو ٹھیک ہے، ہر وقت اسے بھوک نہیں ہے تو بھوک کا نہ لگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت ٹھیک ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. نوٹ کریں اس کو. کیوں نہیں بھوک لگ رہی بیٹا؟ کیا یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، کیوں؟ آپ باقاعدہ کیوں بھوک نہیں لگ رہی؟ کھا کے آئے ہو تو پتہ کریں کہ واقعی کھا کے آیا کہ نہیں آیا. نہیں آیا تو پھر پہلی فرصت میں اسے لے کے جائیں. ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن اگر میں نے عرض کیا نا ان میں سے 3 4 اکٹھے ہوں تو پھر سمجھ لیجئے. اس کے آگے لکھا ہے ذہنی طور پر شدید بدلاؤ ہوگا اس میں. آپ اس سے بات کہیں گے نا تو سن کے اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں آگے پیچھے ہوگا. دوبارہ پوچھے گا ہاں جی کیا ہے. اسی طریقے سے بعض نے لکھا ہے اچانک سے اس کی زبان میں لکنت آ جائے گی، بولتے بولتے ایک دم اٹکے گا. وہ پہلے ایسا نہیں تھا، ابھی ایسا ہو گیا. تو یہ 2 3 چیزیں آپ نے دیکھی، اب آپ اس کے علاج پہ آئیں گے. تو بہرحال اس قسم کی بہت سی علامات ہیں، لیکن یہ میں نے چیدہ چیدہ عرض کی ہیں. بہت بڑا نقصان ہے اس کا بھائی، اور میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم تمام علماء اس میں شامل ہیں، تمام والدین شامل ہیں، بڑے شامل ہیں، معاشرے کے جو ہمارے سیاستدان شامل ہیں، جو بھی ہے سب اس میں برابر کے شامل ہیں. تو اس لیے بھائی اس پر مہم چلائیں باقاعدہ طور پہ. میں نے عرض کیا کہ آپ کے ایبٹ آباد میں اگر یہ ادارے کھل رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ بھائی ایبٹ آباد میں کیسز بڑھ رہے ہیں، تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کی، نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے.